بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد ہم حج کے حوالے سے چیزیں سمجھ رہے تھے اور اس کے اوپر چیزوں کی ڈسکشن ہو رہی تھی۔ دیکھیں جی، ایک مسئلہ چل گیا تھا حج کے اندر قصر اور مکمل نماز کا۔ اس تنبیہ کے ذیل میں جب قربانی کا مسئلہ آیا تو اس قربانی کے مسئلے میں میں نے تنبیہ کے اندر ایک بات ضمناً ذکر کی تھی، اور اس بات کا خلاصہ سمجھ لیجیے۔ بات کا خلاصہ دیکھیں یہ ہے کہ مسافر اور مقیم، ہم کب مسافر ہوں گے اور کب مقیم ہوں گے، اس کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ اور اس میں میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اپنی رائے کو واضح کر دوں کہ میری کوئی رائے نہیں، میری رائے کن لوگوں کی طرف ہے، میں اس کی بات بتا رہا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے جو سب سے آسان ہے کہ حج میں انسان مکہ جاتا ہے پھر مدینہ جاتا ہے، تو مکہ میں کتنے دن قیام ہے اور مدینہ میں کتنے دن قیام ہے؟ سیدھا سا مسئلہ ہے کہ اگر 15 دن یا اس سے اوپر قیام ہے تو مقیم ہے، سارے احکامات مقیم والے لگیں گے، ٹھیک ہے۔ اور مدینہ کے حوالے سے 15 دن یا اس سے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو 15 دن اور اس کے اوپر اگر قیام ہے تو مقیم کے احکامات، اگر 15 دن سے نیچے کا قیام ہے یعنی 14 دن کا قیام ہے، 13 دن کا قیام ہے، تو عام طور پر جو ہم حاجی حضرات جاتے ہیں تو 12 دن مدینے میں ملتے ہیں، میکسیمم سب سے زیادہ 12 دن ملتے ہیں، اس سے اوپر ایک دن نہیں ملتا، ٹھیک ہے۔ زیادہ سے زیادہ 13 دن مل جاتے ہیں، نکلنے والا دن ملا کے، اور کوئی زیادہ ہی حد ہوگی تو 14 دن ملتے ہیں۔ آج تک 15 دن ملنے والا میں نے سنا نہیں۔ تو عمرے پہ جو لوگ جاتے ہیں ان کا اپنا اختیار ہوتا ہے، تو یہ مدینہ کے اندر عام طور پہ 12 دن ملتے ہیں۔ تو یہاں پہ تو سارے مسافر ہی ہوتے ہیں، مسافر کے احکامات اور ہیں، مقیم کے احکامات اور ہیں۔ وہ جماعت کے ساتھ پڑھے گا تو پوری نماز پڑھے گا، الگ نماز پڑھے گا، قصر نماز پڑھے گا۔ خواتین چونکہ اپنے ہوٹل کے اندر نماز پڑھتی ہیں تو اس وجہ سے مدینہ تو مسئلہ کچھ بھی نہیں ہوتا، اصل مکے کا مسئلہ ہے۔ مکے میں نے آپ کے سامنے 3 شکلیں بنائی تھی۔ مکے میں 3 صورتیں دیکھیے جی۔ سب سے پہلی چیز، قبل الحج، حج سے پہلے۔ حج سے پہلے ٹھیک ہے جی۔ حج کے دوران، یہ مسئلہ انتہائی اہم ہے، میں اس کو پیسے وقت ضائع نہیں کر رہا، اس کو ذرا سمجھیے گا۔ اور حج کے بعد وہ مجھے حج کے بعد، ٹھیک ہے۔ یہ تینوں مقامات ہیں، ٹھیک ہے، ان تینوں مقامات کو سمجھیے ذرا۔
دیکھیں حج سے پہلے کے دن الگ ہوں گے، حج کے دوران کے دن الگ ہوں گے، حج کے بعد کے دن الگ ہوں گے. ٹھیک، یہ پہلا قول ہے، سمجھیں اس کو، بڑا اہم ہے کہ حج کے پہلے کے دن کو الگ کاؤنٹ کیا جائے گا، حج کے دوران کے دنوں کو الگ کاؤنٹ کیا جائے گا، اور حج کے بعد کے دنوں کو الگ کاؤنٹ کیا جائے گا. یہ حج کے پہلے اگر بطور مثال آپ 12 دن ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ مسافر ہیں. حج کے دوران آپ 5 دن ہوتے ہیں، اس میں تو آپ مسافر ہوں گے، یعنی یہاں آپ مسافر ہیں تو یہاں بھی آپ مسافر ہیں، اور اس کے بعد آپ 10 دن ہیں تو یہاں آپ مسافر ہیں. یہ پہلا قول ہے. اللہ کرے آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آ رہی ہو. مجھے تھوڑا سا فیڈ بیک دیجیے، آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آ رہی ہے میری کہ نہیں آ رہی؟ یہاں تک جو میں نے بات کی ہے یہ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی سب کو الگ کاؤنٹ کیا جائے گا، سب کو الگ کاؤنٹ کیا جائے گا. جی آ رہی ہے، شکر الحمدللہ. مجھے تھوڑی سی بے اطمینانی سی ہو رہی ہے کہ پتہ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. اچھا جی، تو حج سے پہلے کو الگ کاؤنٹ کیا جائے گا. اب دیکھیں اس بندے کے مکے کے دن کتنے ہیں؟ 12 اور 5 17، 17 اور 10 27، 27 دن ہیں. ان 27 دنوں میں یہ مسافر ہی رہے گا اس قول کے مطابق. ٹھیک ہے، اور ایک بڑی دنیا اس قول پہ عمل کر رہی ہے، اس لیے میں بتا رہا ہوں ورنہ میں نہیں بتاتا. ایک بڑی تعداد اس پہ چل رہی ہے. ٹھیک ہے جی. دارالعلوم کراچی، حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے تھا سارے دن کاؤنٹ کیے جائیں گے، سب دنوں کو کاؤنٹ کیا جائے گا. 12 جمع 5 جمع 10 کتنے دن بن گئے جی؟ دن بن گئے 27. 27 دن 15 سے پلس ہے، لہذا مقیم ہے. ٹھیک ہے، اور میں اسی قول کے اوپر چلتا ہوں اور اسی قول کے مطابق مسائل بتاتا ہوں. فرماتے ہیں کہ بطور مثال مینا میں حج سے پہلے گیا تو حج سے پہلے 10 دن ملے، اور حج سے پہلے 10 دن ملے، حج کے دوران 5 دن مل گئے، ٹھیک ہے، اور حج کے بعد 5 دن مل گئے. ٹھیک ہے، تو یہ کتنے دن ہوئے؟ یہ 20 دن ہوئے. ان 20 دنوں میں یہ مقیم ہے. ٹھیک ہے، لیکن قدیم جو قول ہیں اس میں اس کو الگ یعنی حج سے پہلے 8 9 10 11 12، ٹھیک ہے، ان دنوں کو الگ کاؤنٹ کیا جائے گا. یہ ایام حج ہے. ٹھیک ہے، 13واں اختیاری ہوتے جو کرتے ہیں تو اس حساب سے ہوتا ہے. تو ان دنوں کو الگ کاؤنٹ کیا جائے گا، ان کو الگ کاؤنٹ کیا جائے گا، ان کو الگ. اس کے اپنے دلائل ہیں، ہم ان دلائل پہ نہیں جاتے. ٹھیک ہے جی. تو اس کے حوالے سے جو فتویٰ ہے وہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ بھیج دوں گا. تو بات یہ ہے کہ یہ دونوں قسم کے اقوال ہیں، لہٰذا وہاں پر جا کے جو جس پر چاہے عمل کرے، اس کی مرضی ہے. اس فتوے کی سربراہی بنوری ٹاؤن والے کرتے ہیں، اور اس کو دارالعلوم کراچی والے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور میری رائے اختلافی مسائل میں دارالعلوم کراچی کے موافق ہوتی ہے. استغفر اللہ، میری کیا رائے ہے؟ بار بار میری رائے کہہ رہا ہوں، اللہ مجھے معاف فرمائے. میری کوئی رائے نہیں ہے، یعنی بس میں اتنا کہوں گا کہ میں حضرات کو جو مسئلہ بتاتا ہوں وہ دارالعلوم کراچی والا مسئلہ بتاتا ہوں، میری کوئی رائے نہیں ہے. جو حضرات کی رائے ہے وہ میری رائے، جو ہمارے اکابر کی رائے ہے بس وہ میری رائے ہے. میں اسی کے مطابق چلنا اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں، اسی کے مطابق زندگی گزارنا اپنی سعادت سمجھتا ہوں. لہذا جب یہ اس حساب سے مقیم ہے اور مالدار بھی ہے، ٹھیک ہے، مالدار بھی ہے، مالدار مطلب صاحب نصاب بھی ہے، تو اس پہ قربانی بھی عید کی قربانی واجب ہوگی. اور اگر مسافر ہے تو مالدار ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر مسافر ہے اور مالدار ہے یا نہیں ہے، عید کی قربانی اس پر واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے جی.
بات سمجھ میں آ گیا آپ حضرات کو؟ مجھے تھوڑا فیڈ بیک دیجیے، مجھے پتا چلے آپ کو میری بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں۔ یہ مسئلہ مکمل ہو گیا۔ اللہ مجھے معاف فرما دیجیے۔ تو یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے۔ مینا کے سارے خیموں میں اس کی جنگ چل رہی ہوتی ہے، اور عرفات میں اس کی جنگ چل رہی ہوتی ہے۔ جنگ میں ایسی نہیں کہہ رہا، جنگ چل رہی ہوتی ہے، واقعتاً جنگ چل رہی ہوتی ہے۔ عرفات میں جنگ چل رہی ہوتی ہے، لوگوں کو مسئلے کا پتہ نہیں ہوتا، لوگ اس مسئلے کو جانتے نہیں ہیں، لوگ اس مسئلے کو سمجھتے نہیں۔ تو انتہائی اہم مسئلہ ہے۔ ہاں البتہ ہمارے جو ساتھی ہیں انتہائی کم دنوں کے لیے جاتے ہیں، ان کے ٹوٹل، جیسے پچھلے سال ہمارے مکہ میں ٹوٹل مکہ کے جو دن تھے وہ 13 دن تھے، ہمارے ٹوٹل ہی مکہ کے دن ہی 13 تھے۔ تو ظاہری بات ہے پھر اس کے اندر ہم بال اتفاق مسافر تھے۔ تو یہ اس نوعیت کی چیز ہوتی ہے۔ چلیں جی آگے چلیں۔ یہ حج کی قربانی کا بیان تھا۔ عید کی قربانی جو صاحب نصاب پر واجب ہوتی ہے، اس کا حکم حاجیوں کے بارے میں یہ ہے کہ ان میں جو شخص مکہ معظمہ، دیکھیں میں نے بتایا تھا کہ بہشتی زیور پہلے زمانے میں لکھی گئی تھی نا، تو یہاں پہ قدیم اقوال ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ قدیم قول کے مطابق ہی لکھا گیا ہے۔ جو جدید قول ہے وہ یہ ہے جو میں نے بتایا دارالعلوم کراچی والوں، ٹھیک ہے۔ تو حضرت نے اسی کے، جو شخص مکہ میں 15 دن یا اس سے زیادہ کی نیت کر کے مقیم تھا، وہ حج کے احکام ادا کرنے کے لیے مینا اور عرفات آیا ہے، تو اس پر دوسری قربانی بھی واجب ہے، لیکن اس کا مینا یا حرم میں ہونا ضروری نہیں ہے، وہ اپنے وطن میں بھی ادا کر دے تب بھی درست ہے، یعنی یہاں پر حصہ ڈال کے چلے جائیں۔ جو شخص مکہ معظمہ میں 15 دن یا اس سے زیادہ کی نیت کر کے مقیم نہ تھا، بلکہ 15 دن سے کم مدت مکہ میں رہ کر مینا عرفات کی طرف روانہ ہو گیا، اس پر قربانی واجب نہیں، جو صاحب نصاب پر ہر سال ہر جگہ پر واجب ہوتی ہے، جیسا کہ اوپر عرض کیا۔ تو یہ بتایا یہ قدیم قول کے مطابق ہے۔ قارن اور متمتع پر قربانی واجب ہے، یعنی ایک بکری یا بھیڑ یا دمبا جس کی عمر کم از کم 1 سال ہو ذبح کر دے، یا 5 سالہ اونٹ یا 2 سالہ گائے میں 7واں حصہ لے گا۔ تمتع اور قران کی قربانی حدود حرم میں ہونا واجب ہے۔ تمتع اور قران کی قربانی حدود حرم میں ہونا واجب ہے، مینا میں ہونا افضل ہے۔ چلے جی یہ ہو گیا قربانی کا مسئلہ، ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ آگے سمجھ لیجئے۔ اگر کسی کے پاس قربانی کی استطاعت نہ ہو، اس کے لیے کیا ہوگا؟ نا قرآن نے بالکل واضح کیا، اگر قارن، اگر متمتع یا قارن ایسا نہ ہونے کی وجہ سے قربانی نہ کرے، جیب کٹ گئی کسی کو ایسا، تو اس کے بدلے 10 روزے رکھے، لیکن شرط یہ ہے کہ ان میں 3 روزے 10ویں ذی الحج سے پہلے پہلے اور احرام کے بعد رکھے ہوں، اور حج کے مہینوں میں یعنی شوال ذی الحجہ میں رکھے ہوئے ہوں، ٹھیک ہے، احرام کے بعد، ٹھیک ہے، 10ویں ذی الحج سے پہلے، یعنی ایسے بندے کو حج کا جو احرام باندھنا ہے وہ وہ اس لحاظ سے باندھنا ہے کہ 8 کو بھی روزہ ہو، 7 کو بھی روزہ ہو، 9 کو بھی روزہ ہو، یعنی وہ 7 کی صبح سے پہلے احرام باندھے گا، ٹھیک ہے، 10ویں ذی الحج سے پہلے پہلے، یعنی یہ 3 روزے اس کے ذمہ رکھنے ہوں گے۔ حج کے مہینوں میں یعنی شوال اور بقیہ 7 روزے، یعنی 10 اور 7، تلک عشرۃ کاملہ قرآن نے ذکر کیا نا، اور یعنی حج کے مہینوں میں شوال، ذیقعدہ اور ذی الحجہ میں رکھے ہو، یہ ضروری ہے، اور 7 روزے ایام تشریق گزر جانے کے بعد رکھے ہوں۔ ایام تشریق یعنی 13 ذی الحج کی فجر کے بعد 7 روزے رکھیں، اب چاہے مکہ میں رکھے چاہے کسی اور جگہ، چاہے مدینے میں جا کر رکھے چاہے گھر آ کے رکھ لے، لیکن گھر آ کر رکھنا افضل ہے۔ اگر کسی قارن یا متمتع نے 10ویں تاریخ سے پہلے تینوں روزے نہ رکھے تو اب اس کو قربانی ہی کرنی پڑے گی، قرض لے کے قربانی کرے یا جیسے بھی کریں۔ اگر اس وقت قربانی کی قدرت نہیں تو سر مڈا کر یا بال کٹا کر احرام سے نکل جائے، لیکن جب مقدور ہو جائے تو ایک دم قران یا تمتع کا، ایک دم ذبح سے پہلے حلال ہونے کا دے دے، ٹھیک ہے، یعنی 2 دم دے دے گا، یعنی 2 قربانیاں دے۔ اگر ایام نہر کے بعد ذبح کرے
تو تیسرا دم ایام نہر سے مؤخر کرنے کا لازم ہوگا، یعنی 3 دم اس کو دینے ہوں گے، اور یہ دم ظاہری بات ہے وہی ہو گئے۔ واضح رہے کہ 10ویں واضح رہے قربانی 10ویں، 11ویں، 12ویں تاریخ میں سے کسی تاریخ پر کرنا لازم ہے۔ 12ویں کا سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے قربانی کر دے، لیکن تمتع اور قران والا جب تک قربانی نہ کرے اس وقت تک اس کا سر مڑانا یا بال کٹوانا جائز نہیں ہے۔ اگر ایسا کرے گا تو ایک دم واجب ہوگا، جو حج کی قربانی کے علاوہ ہوگا۔ کسی وجہ سے 10ویں تاریخ کو قربانی نہ کر سکے تو 11، 12 کو کر لے، لیکن قران اور تمتع میں بال کٹوانا یا منڈوانا قربانی کے بعد ہی ہوگا، اس کو خوب سمجھ لینا چاہیے۔ یہ ترتیب واجب ہے جو میں نے آپ حضرات سے پہلے ذکر کیا تھا۔ اللہ تھوڑا سا اس کو ویژولائز کر لیجئے۔ ایک منٹ رکیے گا، میں یہ دیکھیے تیسرے دن میں جو کام تھے ان کاموں کا بیان ہے۔ ٹھیک، ان کاموں کے اندر ہم نے فجر کے بعد وقوف مزدلفہ یہ پڑھ لیا، سمجھ لیا وقوف مزدلفہ کی وضاحت، اس کی ضرورت، اس کے بارے میں چیزیں ہم نے پڑھ لی۔ مینا میں رمی جمرہ عقبہ یہ ہم نے پڑھ لیا۔ اب قربانی کے حوالے سے ہم نے پڑھ لیا، ٹھیک ہے۔ اب حلق کے حوالے سے ہم نے ابھی پڑھنا ہے، لیکن ذہن میں رکھیں کہ یہ تینوں تو واجبات ہیں۔ مینا میں رمی جمرہ عقبہ یہ بھی واجب ہے، ٹھیک ہے۔ قربانی تمتع کے لیے اور قران والوں کے لیے واجب ہے، ٹھیک ہے۔ حلق جو ہے وہ واجب ہے، لیکن اس کے ساتھ ذہن میں رکھیے ان 3 چیزوں میں ترتیب بھی واجب ہے، یعنی یہ سب چیزیں ترتیب کے ساتھ ہونا ضروری ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن آگے والے کاموں میں ترتیب ضروری ہے، آگے ہونے والے کاموں میں ترتیب ضروری ہے۔ وہ ترتیب رمی جمرہ عقبہ، نمبر 2 قربانی، نمبر 3 حلق، یعنی قربانی سے پہلے حلق نہیں کرا سکتا۔ اگر قربانی کی استعداد نہیں تھی یا کوئی ایسا مسئلہ گڑبڑ ہو گیا تو پھر اس میں دیکھا جائے گا۔ اللہ کرے آپ کو بات میری سمجھ میں آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب تیسرے کام کی طرف آجیے، حلق یا قصر۔ حلق کیسے ہوتا ہے یہ آپ کے سامنے ہے۔ اچھا، مرد حضرات تھوڑا سا اس میں پریشان ہوتے ہیں۔ یہ لوگ حلق سے پہلے نا سر کے اوپر کوئی سفوف سا لگاتے ہیں، اس میں ایک خوشبو ٹائپ چیز آ رہی ہوتی ہے، تو دراصل وہ خوشبو نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ وہ اوریجنل فریگننس ہوتی ہے، اور اوریجنل فریگننس جو ہوتی ہے اس میں یعنی اس کو خوشبو کا درجہ نہیں دیا جاتا۔ ایک جیسے سینیٹائزر ہوتا ہے، تو سینیٹائزر ایک خوشبو والا ہوتا ہے، ایک بغیر خوشبو والا ہوتا ہے۔ جیسے ڈیٹول ہے، تو ڈیٹول میں جو خوشبو ہوتی ہے وہ خوشبو نہیں ہوتی ہے اصل میں۔ کھانا ہے، کھانے میں خوشبو ہے، تو وہ اصل میں خوشبو نہیں ہوتی۔ اس طریقے سے سگریٹ ہے، سگریٹ میں ایک اسمیل ہے، بہت سے لوگ اس کو خوشبو سمجھتے ہیں، اصل میں تو وہ بدبو ہے لیکن خوشبو سمجھتے ہیں، تو اصل میں وہ خوشبو یا بدبو نہیں کہلاتی، بس وہ اسمیل کہلاتی، وہ خوشبو کے درجے میں نہیں ہوتی۔ اور حلق اور قصر، مردوں کے لیے تو حلق ہی افضل ہے، خواتین کے لیے حلق حرام ہے۔ دیکھیے جی، حلق سر مڈانے کو اور قصر بال کٹوانے کو کہتے ہیں۔ حلق سر مڈانا اور قصر بال کٹانا۔ حالت احرام عمرے کا ہو یا حج کا، دونوں کا ایک ساتھ باندھا ہو، احرام عمرے کا ہو یا حج کا ہو، یا دونوں کا ایک ساتھ باندھا ہو، ہر صورت میں حلق اور قصر ہی کے ذریعے سے احرام سے نکلنا ممکن ہے، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے، چاہے افراد کا باندھا ہے چاہے کچھ بھی ہے۔ جب تک حلق اور قصر نہ کرے احرام سے نہیں نکلے گا۔
اگر سلے ہوئے کپڑے حلق یا قصر سے پہلے پہن لیے یا سر کے علاوہ کسی اور جگہ کے بال مونڈ لیے یا ناخن کاٹ لیے یا خوشبو لگا دی تو جزا واجب ہوگی. ٹھیک ہے، جزا کی تفصیل ہے. عمرہ کرنے والا شخص جب عمرے کی صحیح سے فارغ ہو جائے حلق یا قصر کرا لے. اور حج افراد والا اور تمتع والا جس نے 8 تاریخ کو مکہ سے احرام باندھا تھا اس سے پہلے عمرہ کر کے فارغ ہو چکا تھا. قارن اور قارن، ٹھیک ہے، یہ تینوں 10ویں تاریخ کو مینا میں رمی اور قربانی کے بعد حلق یا قصر کروائیں گے. رمی اور قربانی کے بعد حلق یا قصر کروائیں گے. اگر 12ویں، دیکھو افراد والا قربانی تو نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، اس کا تو رمی کے بعد ہو جائے گا، اس لیے رمی کا کہا. اگر 12ویں تاریخ کا سورج غروب ہونے تک حلق اور قصر کو مؤخر کر دے گا تو یہ بھی جائز ہے. ٹھیک ہے، 12ویں تاریخ کا سورج غروب ہو جانے کے بعد حلق قصر کریں گے تو دم واجب ہوگا. دیکھیں 12ویں تاریخ سے ہم نے تاخیر نہیں کرنی ہے. ٹھیک، تو دم واجب ہوگا. یہ بھی جاننا چاہیے کہ حلق یا قصر حرم میں ہی ہونا واجب ہے. حرم سے باہر کیا اس وجہ سے بھی ایک دم واجب ہوگا. ہمارے ایک ساتھی ہیں، پاکستان میں آئے، ایئرپورٹ سے اترے تو ان کی وائف نے کہا کہ عمرہ کیا؟ جی جی الحمدللہ کر لیا. تو آپ نے تو ٹینڈی نہیں کرائی. تو وہ میں بھول گیا. جب مدینے سے آئے تو اس وقت انہوں نے عمرہ کیا، عمرہ کر کے جلدی جلدی باہر نکل آئے اور حلق کرانا بھول گئے، پاکستان پہنچ گئے. تو اب ظاہر بات ہے، ایک تو وہ حلق نہ کرانے کا دم، اور ایک یہ ہے کہ حرم سے باہر کروانے کا دم. ٹھیک ہے جی، یا تو وہ دم وہاں حرم میں دینا ہو تو یہ ایک ایک الگ چیز ہے. ایک تو حلق نہ ہونے کا دم، ٹھیک ہے، ایک حلق پاکستان سے باہر جانے یعنی حرم سے باہر جا کر حلق کرانے کا دم. تو یہ دو دم ان کے ہوں گے، اور دم تو دینا حرم میں ہی ہوگا. اور یہ بات پہلے لکھی جا چکی ہے، جس کا صرف حج کا احرام ہو یعنی مفرد ہو، وہ 10 تاریخ کو رمی کرنے کے بعد حلق یا قصر کرا سکتا ہے. تو قربانی اس پر واجب نہیں، مستحب ہے. اگر وہ مستحب پر عمل کرتا ہے تو بہتر ہے کہ قربانی کے بعد حلق اور قصر کرائے. اور جس شخص کا حج قران یا تمتع ہو وہ قربانی سے پہلے حلق اور قصر نہ کرائے. تمتع اور قران والے پر قربانی بھی واجب ہے، اور اسی طرح ترتیب بھی واجب ہے. کیا ترتیب؟ پہلے جمرہ عقبہ کی رمی کرے، پھر قربانی کرے، پھر حلق یا قصر کرے. اس ترتیب کے خلاف کرے گا تو دم واجب ہوگا. اب دیکھیے حلق اور قصر کا طریقہ. قبلہ رخ بیٹھ کر سر کے بال منڈوائے یا کتروائے. اپنی جانب دائیں سے سر مڈانا یا کتروانا شروع کرے. اپنی جانب دائیں جانب سے، ٹھیک ہے، یہ میں ہوں تو یہ میری دائیں جانب ہے. ٹھیک ہے، یہ میں ہوں تو یہ میری دائیں جانب ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے نا. اور میں حج کے لیے آیا تو ہپڑا دپڑی تھی. قربانی کے بعد وہاں حجام کے پاس گیا تو کہا جی سر مڈا دو. تو کہنے لگے کہ عجیب بیوقوف آدمی ہو، کیا تمہیں مسلک ابو حنیفہ کا پتہ نہیں؟ کیا مطلب؟ کبھی قبلہ رخ بیٹھنا ہے اور دائیں طرف سے بسم اللہ کرنا ہے، تو مجھے ایسے بیٹھے ہو قبلے کی طرف پشت کر کے، یہ تو صحیح نہیں ہے. تو قبلہ رخ بیٹھنا مسنون ہے. وہاں پہ جو نائی حضرات ہوتے ہیں ان سے کہا جائے کہ بھی اس کا خیال رکھا جائے. ہم جو سر منڈواتے ہیں وہ عزیزیہ میں آ کے منڈواتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ مینا میں جو انتظام ہوتا ہے وہ اتنا لیندی ہوتا ہے، رش اتنا کثرت سے ہوتا ہے. ہاں یہ ہے کہ قربانی ہو جانا پہلے ضروری ہے. تو آرام سے رمی کر کے سیدھا ہوٹل آ جاتے ہیں. اور پھر چوتھائی سر کے بال مونڈ دینا یا چوتھائی سر کے بال کم از کم انگلی کے ایک پورے کے برابر کاٹ دینا. چوتھائی سر کے بال مونڈ دینا، سر کے 4 حصے کیے جائیں، یہاں سے لے کے یہاں تک، یہاں سے لے کے یہاں تک. ٹھیک ہے، سر کے 4 حصے کے، تو اس میں سے ایک حصہ یہ مونڈ دینا یا چوتھائی سر کے بال کم از کم انگلی کے ایک پور کے برابر کاٹ دینا احرام سے نکلنے کے لیے کافی ہے. یہ دیکھیں انہوں نے اس تصویر میں ایک پور ایسے نکالا ہوا ہے.
انہوں نے ایک اور ایسے نکالا ہے. آسان طریقہ ہے کہ اس بالوں کو انگلی کے گرد لپیٹ دیا جائے اور انگلی کے گرد لپیٹ کر اس طریقے سے کیا جائے. یہ تو پٹے بال ہیں، اور پٹے بالوں میں یہ طریقہ کار ہوگا کہ پورے سر کے بالوں میں سے لیے جائیں گے. خواتین جن کے بال بڑے بڑے ہوتے ہیں وہ ایسا کریں گے کہ بالوں کے 3 حصے بنا لیں گے، ایک یہ والا حصہ، ایک یہ والا حصہ، اور ایک یہ والا حصہ. اور ایک لٹ بنا لیں گی. اس لٹ کے نیچے سے انگلی کے گرد لپیٹ کے اس کو کاٹ لیں گے. پھر دوسری لٹ بنائیں گی، اس کو لپیٹ کے کاٹیں گے. پھر تیسری لٹ بنائیں گی، اس کو لپیٹ کے کاٹیں گے. چوتھائی سر کے بال کم از کم انگلی کے ایک پور کے برابر کاٹ دینا احرام سے نکلنے کے لیے واجب ہے. اس سے کم مونڈے یا کاٹنے سے احرام سے نہیں نکلے گا. عمرہ اور حج دونوں میں ایک ہی حکم ہے. افضل یہ ہے کہ پورے سر کے بال منڈوا دے مردوں کے لیے. اگر نہ منڈوائے تو پورے سر کے بال انگلی کے ایک پور کے بقدر کٹوا دے. ٹھیک ہے. اگرچہ احرام سے نکلنے کے لیے چوتھائی سر کے بال مونڈ دینا، یہ ایک پورے کے برابر کاٹ دینا کافی ہے، لیکن کچھ سر منڈوانا، کچھ چھوڑنا ممنوع ہے. لہذا پورا سر منڈوائے یا پورے سر کے بال انگلی کے ایک پورے کے بقدر کٹوائے، تاکہ سنت کے خلاف نہ ہو. اور جب پٹھے رکھنے والا ایک پورے کے بال کاٹنا چاہے تو ایک پورے سے زیادہ لے، کیونکہ بال چھوٹے بڑے ہوتے ہیں. اگر ایک پورے سے زیادہ لے گا تو تب ایک پورے کے برابر کٹ جانے کا یقین ہوگا. ٹھیک ہے، یہ بڑی اہم بات ہے، بہت اہم بات. چند بال کاٹنے سے آرام سے نہیں نکلتا، خوب سمجھ لیں. عورت کے لیے سر منڈانا حرام ہے. وہ ایک پورے کے بقدر بال کٹوا کر ہی احرام سے نکل سکتی ہے، مگر کم از کم چوتھائی سر کے بال ایک پورے کے بقدر ضرور کٹوا لے. اور حلق اور قصر سے پہلے لبیں اور ناخن وغیرہ نہ کٹوائے، نہ بغل کے بال صاف کرے، ورنہ جزا واجب ہوگی. میں نے اس کا طریقہ آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا کہ خواتین کے جو بال ہیں ان بالوں کو اس طریقے سے کیا جائے. خواتین کے بال ہیں، یہ بال ہیں. ٹھیک ہے، یہ پورے سر کے بال ہیں. پورے سر کے بالوں کو 3 حصوں میں لیا جائے. ایک حصہ یہ، ایک حصہ یہ، تینوں کو الگ کر لیا جائے. 1، 2 اور 3. ٹھیک ہے. اور یعنی یہ 3 حصے میں سے ایک حصہ پکڑا اور انگلی کے گرد لپیٹا، لپیٹ کر یہاں سے کاٹ دیا. اس حصے کو پکڑا، انگلی کے گرد لپیٹا، کاٹ دیا. یہ حصہ لپیٹا، انگلی کے گرد گرا، کاٹ دیا یہاں سے. تو یہ یہاں سے کٹ گیا، یہ یہاں سے کٹ گیا. تو یہ یعنی پورے سر کے بال جو ہیں، پورے سر کے بال جو ہیں، ان میں یہ اتنا حصہ کٹ جاتا ہے. ایک پورا اور اس سے تھوڑا سا انگلی کے گرد گھمانے سے پورے سے زیادہ ہو جاتا ہے، کیونکہ بال موٹے ہوتے ہیں. ایک کافی طے بن جاتی ہے. کسی کو اطمینان نہیں ہے تو 4 حصوں میں کر لے، کسی کے بال بہت زیادہ گھنے ہیں تو 5 حصوں میں کر لے. کسی خاتون کے بال چھوٹے ہیں تو پھر وہ اوپر جو پٹوں کے جو طریقہ کار بتایا، پٹے کا جو طریقہ کار بتایا، کہ سارے سر کے بال جو ہے وہ اس طریقے سے لے کہ ایک پور کے برابر کٹ جائیں، کم از کم چوتھائی سر کے بال. تو اس طریقے سے یہ ہو جائے گا. حلق اور قصر کرانے کے بعد حاجی کے لیے ممنوعات احرام کی پابندی ختم ہو جاتی ہے. یعنی خوشبو لگانا، ناخن کاٹنا، کسی بھی جگہ کے بال کاٹنا، سلے ہوئے کپڑے پہننا، سر اور چہرہ ڈھانکنا، یہ سب کام جائز ہو جاتے ہیں. البتہ میاں بیوی والے خاص تعلقات حلال نہیں ہوتے، وہ طواف زیارت کے بعد حلال ہوتے ہیں. اب اگلا کام ہے طواف زیارت کا. طواف زیارت بہت آسان چیز ہے. جو حج کر چکا ہے اس کے لیے طواف زیارت کوئی اتنی بڑی پرابلم نہیں ہوتی. 1 منٹ آپ رکیے. اب ہم آگے شروع کرنے لگے طواف زیارت کا بیان. طواف زیارت
حج کے 3 فرض ہیں۔ پہلا فرض ہے احرام، ٹھیک ہے۔ دوسرا فرض ہے وقوف عرفہ۔ تیسرا فرض یہ طواف زیارت۔ دیکھیے اس میں ساری باتیں آ رہی ہیں۔ مینا میں رمی، ذبح اور حلق یا قصر کرانے کے بعد مکہ معظمہ جا کر طواف بیت اللہ کرے۔ تو 1 منٹ رکیے گا جی۔ طواف زیارت کو ہم پڑھ رہے ہیں، تو یہ طواف حج کے فرائض میں سے ہے۔ یہ طواف حج کے فرائض میں سے ہے، جس کو طواف رکن اور طواف افاضہ، اس کو طواف رکن، طواف افاضہ اور طواف زیارت بھی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کو طواف رکن، طواف افاضہ اور طواف زیارت کہتے ہیں۔ اس کا اول وقت 10ویں ذی الحج کی صبح صادق ہوتے ہی شروع ہو جاتا ہے، اس سے پہلے جائز نہیں ہے۔ طواف زیارت 10، 11، 12 تینوں دن ہو سکتا ہے۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں طواف زیارت 11 تاریخ، البتہ 10ویں ذی الحج کو اس کا کر لینا افضل ہے۔ اور اور جب 12ویں تاریخ کو آفتاب غروب ہو گیا تو اس کا صحیح وقت ختم ہو گیا۔ اگر 12 ذی الحج کا آفتاب غروب ہونے کے بعد کرے گا، اچھا 10 تاریخ کو کرنا افضل ہے، یہ ذہن میں رکھیے، لیکن میں سہولت کے اعتبار سے بتا رہا ہوں کہ سہولت کے اعتبار سے یہ وقت مناسب ہے، اور زیادہ سہولت ہے انسان ایسے کرے کہ آ، بتاتا ہوں میں، زیادہ سہولت اس میں ہے کہ انسان ایسے کرے کہ 10 دس تاریخ کو رمی 10 تاریخ کو رمی کیا، اور رمی کرنے کے بعد 10 تاریخ کو رمی کیا، اور رمی کرنے کے بعد چلا جائے وہاں پر، خیر وہ تصویر مجھ سے کھل نہیں رہی ہے، اپنی خود سے ایک ترتیب بنائیں، اور میں ایک ترتیب بھی دوں گا انشاءاللہ حج کے موقع پر، عام طور پہ دے دیتا ہوں میں۔ اللہ تعالیٰ ہر سال بلائے جی، اگر میں وہاں ہوتا ہوں تب بھی، نہیں ہوتا تب بھی بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں جی، 8 تاریخ، 9 تاریخ اور 10 تاریخ ہم نے پڑھ لی ہیں، ٹھیک ہے۔ 10 تاریخ کے کافی سارے کام ہیں، وہ ہم نے دیکھ لیے۔ تو 10 تاریخ کو ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ مزدلفہ، ٹھیک ہے، اس کے بعد رمی، اس کے بعد قربانی، اس کے بعد حلق، ٹھیک ہے، یہ کرا کے واپس مینا آ جاتے ہیں اور آرام کرتے ہیں، کیونکہ سارے بھاری اور مشکل کام ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں آپ اچھا خاصا چل چکے ہوں گے۔ 11ویں ذی الحج کو نکلتے ہیں، گو کہ 10ویں ذی الحج کو کرنا افضل ہے، لیکن اس میں بہت پریشانی ہوتی ہے، بہت لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے۔ 11ویں کو زوال کے وقت یا زوال کے بعد دوپہر کا کھانا کھائیں، ظہر پڑھیں، ظہر پڑھ کے آرام سے نکلیں، رمی کریں، ٹھیک ہے، اور رمی کر کے یہ آپ مینا گے، ٹھیک ہے، یہ جمرات ہیں، ٹھیک ہے، رمی کر کے یہاں سے آپ واپس آتے ہیں تو آپ عزیزیہ یا مینا چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہاں بالکل سیدھا چلے جاتے ہیں، 3-4 کلومیٹر یا 2 کلومیٹر لگتا ہے، یہاں روڈ ہے، یا ٹیکسی مل جاتی ہیں،
یہ آپ کو لے کر جاتی ہیں حرم۔ بڑی خوش قسمتی ہے کہ 30 ریال میں مل جائے یا 50 ریال میں مل جائے۔ حرم لے کے جاتی ہیں، آپ عصر تک حرم پہنچیں گے، عصر پڑھیں گے، طواف زیارت کریں گے اور انتظار میں بیٹھ جائیں گے واجب الطواف پڑھنے کے۔ اور اگر نہیں کرنا چاہتے تو چلے جائیں سیدھا صفا مروہ اور حج کی صحیح کریں، ٹھیک ہے؟ حج کی صحیح کریں گے، واجب الطواف آپ مطاف میں واپس آ کے پڑھ لیں گے، جیسے بھی کہ ان دنوں میں حرم کو کھولا ہوتا ہے اور مکمل کھلا ہوتا ہے، تو یہ کر لیں گے۔ اور اس کے بعد آپ واپس دوبارہ اب مینا میں اپنے خیموں میں پہنچ جائیں گے۔ تو واپس اپنے مینا کے خیموں میں پہنچ جانا یہ اس طریقے سے ہوگا، اور یہ سہولت والا ہوتا ہے اور اچھا ہوتا ہے اور مناسب اور بہتر ہوتا ہے۔ یا اللہ معاف تو یہ ہے اب اس کے احکامات سمجھ لیجئے۔ آپ لوگ بور ہو رہے ہوں گے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج ہم طواف زیارت کو پڑھ لیں اور کل ہم اس سبق کو مکمل کر لیں۔ تو اس کا اول وقت 10ویں ذی الحج کی صبح صادق۔ اچھا، جن خواتین کو مسئلہ ہے کہ پیریڈ آ جائیں گے اور ایسا ویسا مسئلہ ہے، ان کو چاہیے کہ وہ مزدلفہ سے ڈائریکٹ چلے جائیں، جا کے طواف زیارت کر لیں، طواف زیارت کرنے کے بعد آ جائیں اور پھر آ کے رمی کریں، رمی کر کے قربانی کریں۔ اور تو یہ طریقہ ہے جن خواتین کو خدشہ ہو، اور جن خواتین کو ایسا کوئی خدشہ نہیں ہے تو، اور یہاں سے چونکہ سب کا زور رمی کی طرف ہوتا ہے، تو اس وجہ سے یہاں سے سہولت سے انسان کو مل بھی جاتی ہے کوئی چیز کہ انسان وہاں سے نکل سکتا ہے، طواف کر سکتا ہے۔ اچھا جی، طواف زیارت 10، 11، 12 تینوں تاریخوں میں، تینوں دنوں میں ہو سکتا ہے، البتہ 10ویں تاریخ کو اس کا ادا کر لینا افضل ہے۔ اور جب 12ویں تاریخ کو آفتاب غروب ہو گیا تو اس کے صحیح وقت ختم ہو گیا۔ اگر 12 ذی الحج کا آفتاب غروب ہونے کے بعد کرے گا تو طواف تو ہو جائے گا، لیکن ایک دم واجب ہوگا۔ طواف زیارت کرنے کے بعد میاں بیوی والے تعلقات بھی حلال ہو جاتے ہیں۔ واضح رہے کہ اگر کسی نے طواف قدوم کے ساتھ حج کی صحیح کر لی تھی، جیسا کہ قارن اور مفرد کر لیتے ہیں، تو اب طواف زیارت میں رمل نہ کرے، اور اگر کسی نے صحیح نہیں کی تو اب طواف زیارت کے بعد صحیح کر لے، طواف زیارت کے بعد صحیح کر لے، اور طواف زیارت کے شروع میں 3 چکروں میں رمل بھی کرے، ٹھیک ہے؟ رمل یعنی اکڑ اکڑ کے چلنا جو ہے، بھاگنے کو کہتے ہیں۔ اب رہا مسئلہ استباع کا، تو چونکہ استباع کا تعلق بغیر سلے ہوئے کپڑے پہننے کی حالت میں، اس لیے جو شخص طواف زیارت کے بعد صحیح کرے، اگر اس نے اب تک حلق نہیں کرایا اور سلے ہوئے کپڑے نہیں پہنے تو طواف زیارت میں استباع کرے، اور اگر حلق یا قصر کرا کر سلے ہوئے کپڑے پہن چکا ہے تو استباع کا موقع ہی نہیں رہا، بلا استباع ہی طواف کر لے۔ طواف زیارت کے بعد مینا واپسی، 10ویں تاریخ کو طواف زیارت کے بعد مینا واپس آ جائے اور 11ویں 12ویں شب مینا میں گزارے۔ ان دونوں دنوں میں زوال کے بعد تینوں جمرات کی رمی کرے۔ 10 تاریخ کو طواف زیارت نہ کیا تو 11ویں 12ویں تاریخ میں کسی وقت رات کو یا دن کو مکہ معظمہ جا کے طواف زیارت کر لے۔ ایک چیز ہے طواف وداع، کوشش کرے کہ طواف زیارت کے ساتھ ہی طواف وداع کر لے۔ خیر، اس کا ذکر بھی ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ ہمارا سبق یہیں تک، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔